حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور بے قرار بے چین ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح فرمایا تھا، ان کے ساتھ جو شادی کی تھی، کیا آپ اپنی مرضی سے کی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھانے کے بعد انگلی سے اشارہ کیا۔ بتلانے کا مقصد یہ تھا، بتانا مقصود یہ تھا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اور منافقین جانیں، یعنی میری تلوار ہوگی ایک طرف اور منافقین کی گردنیں ہوگی ایک طرف، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کے گھرانے والوں کے اوپر ایسے کس طرح سے الزامات لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 1 مہینہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میرے قریب آ گئے۔ 1 مہینے کے اندر اتنے قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہیں بیٹھے تھے، اتنے قریب آ گئے۔ آنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے خطبہ پڑھا، مختصر خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ، جس چیز کے بارے میں لوگ تمہارے اوپر منسوب کرتے ہیں اس چیز کو تمہارے نام پر منسوب کرتے ہیں، اگر تمہارے اندر ہے، اگر تم اس سے بری ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں بری فرما دے گا۔ اگر تم نے کوئی غلط کام کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرماتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس سے پہلے میرے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، تھمتے ہی نہیں تھے، تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات اور الفاظ میں نے سنے تو میرے آنکھوں کے آنسو تھم گئے اور آنسو کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ میری طرف سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ میرے والد نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا جواب دوں۔ میں اپنی والدہ سے کہا، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے تیار ہو گئی، اور میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کے بارے میں جن چیزوں کی تہمت اور جن چیزوں کی طرف لوگ مجھے منسوب کرتے ہیں، میری طرف ان باتوں کو گڑتے ہیں، میرے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ لہذا جس کام کا میں نے ارتکاب ہی نہیں کیا، کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں توبہ نہیں کروں گی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ باتیں کہی، کچھ کلمات کہنے کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس موقع پر وہی کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بیانی، غلط باتوں کو سن کر فرمائی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں یہ الفاظ دہراتی ہوں اور کہتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جملے کہے اور جملے کہہ کر میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات نمودار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی
آسمان سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھوڑی بدل جاتی تھی۔ ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے والی ہے، آپ کی حالت تھوڑی سی بدل رہی ہے، کیفیت تبدیل ہو رہی ہے۔ میرے ماں باپ کا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ آسمان سے میری بچی کے بارے میں، میری بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ نازل ہو جائے جو بات لوگ میری بیٹی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بات ایسی نازل ہو جائے، لوگوں کے موافقت کے حساب سے بات اگر نازل ہو جائے تو پھر قیامت تک وہ بات ٹل نہیں سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر میرے والدین کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، کبھی میری طرف نگاہ کر رہے ہیں، پریشان ہے، کیا حکم نازل ہوگا، کیا لوگوں نے جو الزام لگایا ہے الزام کے موافق بات آئے گی یا اللہ تبارک و تعالی پھر کوئی بہتر فیصلہ فرمائیں گے۔ پریشان ہے۔ کچھ دیر اسی حالت میں وقت گزرا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پیشانی کو اوپر سے پسینے کو صاف کر رہے ہیں، دستے مبارک سے جبین رحمت کو صاف کر رہے ہیں، اور جو سب سے پہلا جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نکالا وہ جملہ یہ تھا کہ عائشہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بری فرما دیا، براءت کا اعلان فرما دیا۔ جب یہ کہنا تھا کہ میری والدہ کہنے لگی کہ عائشہ اٹھ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، میں نے کہا کہ میں اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میرے بارے میں برات کا اعلان فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے شکریہ ادا کروں گی کہ جس خدا نے، جس رب نے میرے بارے میں برات کا اعلان فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ میرے بارے میں برات کے ہونے کا، بری ہونے کا کامل یقین میرے دل میں تھا، لیکن میرا گمان نہیں تھا، میرا یہ خیال نہیں تھا، میری سوچ اس طرف نہیں گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیت کو نازل فرما کر میرے بارے میں برات کا اعلان فرمائیں گے۔ میں نے خیال کیا تھا، گمان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب آئے گا، خواب آنے کے بعد خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں برات کا اعلان فرمائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سوچ، میرے خیال، میرے وہم و گمان کے بالکل برخلاف قرآن کی آیت نازل فرما کر میری برات کا اعلان فرمایا، اور ایک دو آیتیں نہیں، قرآن مجید کی سورۃ النور کی 18ویں جز کی 10 آیتیں، مکمل 10 آیتیں میری شان میں، میری برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب مصر کی عورتوں نے، زلیخا نے تہمت باندھی، لگائی، الزام لگائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بچے کے ذریعے سے، چھوٹے بچے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا تھا۔ سورہ یوسف کے اندر واقعہ مذکور ہے۔ اسی طرح سے جب حضرت مریم علیہ السلام پر ان کی قوم کے لوگوں نے جب الزام لگایا، بہتان باندھا، تو حضرت مریم علیہ السلام کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نرالی ہے، مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بچے کی گواہی کے ذریعے سے برات کا تہمت کو ختم نہیں فرمایا، قرآن مجید کی آیت نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہر خطیب، ہر مقرر، ہر بیان کرنے والا موقع کی مناسبت سے، وقت کے لحاظ سے اپنے بیان کے اندر، اپنے تقریروں کے اندر، اپنے تحریروں کے اندر، اور اسی طرح سے واعظ و نصیحت کے اندر ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں، تفصیل کو بیان کرتے ہیں اور تفصیل کو بتاتے ہیں۔ جب یہ قرآن مجید کے آیات کی تشریح کریں گے، تفسیر کو بیان کریں گے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
अन्हा की पाकी को बयान ज़रूर फरमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक, क़यामत तक आने वाले लोगों की ज़ुबान पर इन आयात को जारी फरमा दिया कि जब भी लोग कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, जब भी नमाज के अंदर खड़े होकर पढ़ेंगे या तन्हा खड़े होकर पढ़ेंगे या किसी और वक्त में कुरान मजीद को खोल कर कुरान की तिलावत करेंगे, और जब सूरतुन नूर की तिलावत करेंगे तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकी को कुरान मजीद की आयतों के ज़रिए से बयान करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान को बुलंद फरमाया कि क़यामत तक आने वाले नस्ल और लोग जब पढ़ेंगे, चाहे रमज़ान में हो, चाहे दूसरी नमाज में हो, चाहे जहरी नमाज में हो, चाहे सिर्री नमाज में हो, चाहे इज्तिमाई शक्ल में हो, चाहे इनफिरादी शक्ल में हो, हर हाल में जब कुरान को पढ़ेंगे तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान उन्हें पता चलेगा, मकाम और मर्तबा मालूम होगा। और इसी तरह से आने वाली नस्लें जब इन आयतों की तिलावत करेंगे, सूरतों को पढ़ेंगे, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस इस्मत व इफ़्फ़त, पाक दामनी, पाकीज़गी पर नाज फरमाएंगे। और इसी तरह से हमारे माए बहनों जब इस कुरान मजीद की इन आयतों की तिलावत करेंगे तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी से, पाकीज़गी से, इस्मत व इफ़्फ़त से वो सबक हासिल करेंगे। अगर दुनिया वाले कभी इसके ऊपर इस तरह से कीचड़ उछाले, उंगली उठाए और फिर उसको बदनाम करना चाहें तो फिर उनके लिए इस आयतों में तसल्ली का सामान पैदा होगा। तो बहरहाल मेरे मोहतरम, इस तरह से वाक़ियात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के साथ पेश आया। किस वजह से? सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की वजह से। किसी ने कोई बात कह दी, वो बात सुनकर दूसरों के कानों में डाल दिए, फिर दूसरे तीसरे के कानों में, तीसरे चौथे के कानों में, और बात फैलती गई, आगे बढ़ती गई और लोग फिर परेशानी में मुब्तला हो गए और फिर दूसरे के बारे में गलत गुमान कहने लगे, उनकी सोच गलत सोच में तब्दील हो गई। तो ये सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना ये मुआशरे के लिए, समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है, बहुत मोहलिक है, हलाक करने वाली है, बहुत मुज़िर है, नुकसान देने वाली है कि कितने घराने उजड़ गए, कितने घराने बिगड़ गए, ख़ानदान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले वाक़िया की तहक़ीक़ करो। इन वाक़ियात में हमारे लिए बहुत सारे सबक है, बहुत सारा पैगाम है। अगर किसी के ऊपर, हम में से अगर किसी के साथ ये मामला हो जाए तो हम पहले वाक़िया की तहक़ीक़ करे बगैर ही फ़ौरन 3 तलाक़ शुरू कर देंगे। ऐसा होता है, वाक़िया की तहक़ीक़ ही नहीं की है, किसी ने कुछ कहा, कुछ सुनाया और गुस्से में आ गए। गुस्से में आने के बाद आपे से बाहर होकर जो हमारे इख्तियार में था, बस हमने वो इख्तियार को भी गवा बैठा, इख्तियार को भी अपने हाथ से ख़त्म कर दिया। तो पहला सबक हमारा इस वाक़िया में ये है कि हम पहले वाक़िया की तहक़ीक़ करें कि जिस बारे में बात हो रही है ये बात सही है या नहीं, दुरुस्त है या नहीं। इसी तरह से अगर ऐसा कोई मामला हो जाए तो हमारे जो घर वाले होते हैं, घर वालों से मशवरा करें। ये भी इसमें हमारा पैगाम है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा इब्न ज़ैद और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मशवरा फरमाया, दीगर बड़े अकाबरीन से मशवरा फरमाया। और फिर अगर कोई इस तरह की बात आ जाए घर के अंदर, हमारे बहू बेटी के अंदर, हमारे बहनों के ऊपर, तो घर वालों को चाहिए कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको तसल्ली दे। जैसा कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि जो औरत खूबसूरत होती है और शौहर के नज़दीक उनका मकाम और मर्तबा होता है, दुनिया वाले उनके बारे में इसी तरह से अफवाह फैलाते हैं और ऐसी बात कहते हैं जो बात उसके अंदर होती ही नहीं है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तसल्ली दी उनकी वालिदा ने। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मेरी हालत ऐसी हो गई थी, वाक़या सुनने के बाद
میں نے یہ طے کر لیا تھا، میں نے سوچ لیا کہ کہیں اپنے آپ کو کسی کنویں میں گرا کر ہلاک کر دوں۔ اتنا ٹینشن میں آدمی ہوتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اور اس طرح سے پھر غصے میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھانے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، خدا نہ کرے تو گھر والے ان کو تسلی دینا چاہیے، یہ بھی پیغام ملتا ہے۔ اسی طرح سے پھر جو ان کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان سے معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز سے تحقیق کی، مسئلے کو پوچھا، معلوم کیا، دریافت کیا کوئی ایسی بات اس کے اندر ہے جو تمہارے علم میں ہو اور ہمارے علم میں نہ ہو۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں، بہت سارا پیغام، بہت سارے سبق اس واقعے میں ہمارے لیے ہے۔ تو بہرحال میرے محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایک زبردست دلچسپ لطیفہ ہے۔ اس مناسبت سے چونکہ وقت نہیں ہے لہذا کسی اور موقع پر لطیفہ کو سنانے کی کوشش کروں گا، ان میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے، بڑا عبرت ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر سے اس برائی کو ختم عطا فرمائے، بیماری کو دور عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر سکون کو پیدا عطا فرمائے، خوشیاں کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ خوشیوں سے دوبارہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا کی پریشانیوں سے، جھمیلوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔